نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تجارت کر کے نفع کمانے والے کو رزق عطا کیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت کی جاتی ہے۔ لعنت رحمت کی ضد ہے، یعنی ملعون وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جب کسی آدمی یا کسی قوم پر اللہ کی رحمت کے بجائے لعنت نازل ہونے لگے تو پھر رحمت کے آثار غائب ہونے لگتے ہیں اور لعنت کے آثار نظر آتے ہیں۔ رحمت کے آثار یہ ہیں کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی زندگی میں سکون ہو، حقیقی سکون، اس کے دل میں نیک کاموں کا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق ہو۔ اور جب کسی پر لعنت برستی ہے تو اس کے اثرات اس انداز میں نظر آتے ہیں کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہوں، لیکن زبان پر الفاظ یہ ہوتے ہیں اتنا کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، پورا ہی نہیں پڑتا۔ کیا کریں، ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی، کیا کریں، پریشانیاں ہی ختم نہیں ہوتی، تو اس کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر راحت اور آرام کا سارا سامان میسر ہے، لیکن دل کے اندر سکون نہیں، عبادت کا شوق نہیں ہے، نیک کاموں میں دل نہیں لگتا۔ یہ لعنت کے اثرات ہیں۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ اندوزی کر کے جمع کر کے مسلمانوں پر مہنگائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کوڑھ کی بیماری اور محتاجگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سزا بھی بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کریم ایسے لوگوں کو موذی بیماریوں میں اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تنگ دستی، اب بظاہر تو وہ آدمی بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے، نفع حاصل کر رہا ہے، مگر ایسے لوگوں کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا غربت، محتاجگی اور بیماریوں کی صورت میں پاتے ہیں۔ چنانچہ ابن قدامہ اپنی مشہور کتاب المغنی میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دکاندار کو ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا، لیکن وہ باز نہ آیا، بالآخر کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذخیرہ اندوز آدمی برا ہے کہ جب اللہ تعالی چیزوں کی قیمتیں کم کرے، مہنگائی کم ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور جب مہنگائی زیادہ ہو، چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ذخیرہ اندوز کا مزاج بیان کیا گیا ہے کہ وہ چیزوں کی قیمت زیادہ ہونے سے خوش ہوتا ہے، سستی ہونے سے پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ، غریب لوگوں کا فائدہ، ان کے لیے آسانی اس کے برعکس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن ذخیرہ اندوزی کرے اور اس چیز کے، اس سامان کے مہنگا ہونے کا انتظار کرے تو وہ شخص اللہ سے دور ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہوئے۔ ان تمام احادیث مبارکہ کا واضح مطلب یہ ہے
کہ ذخیرہ اندوزی اسلام اور انسانی شرافت و ہمدردی کی روح سے انتہائی قابل نفرت جرم ہے۔ ذخیرہ اندوز تاجر صرف اپنے مسلمان بھائیوں کا ہی نہیں بلکہ کمزور اور مجبور غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ ایسے تاجروں کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دستی، محتاجگی اور بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ توبہ کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے جذبہ سے اپنے ان گناہوں سے اور ایسی حرکتوں سے ان کو باز آ جانا چاہیے۔ اب بڑی اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ تو کاروبار کا حصہ ہے کہ پہلے کسی چیز کو خریدا جاتا ہے، سٹاک کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو بازار میں لایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ منع ہے؟ تو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں جس ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا اس کے لیے لفظ احتکار استعمال ہوا ہے۔ احتکار کا لفظی معنی تو ہے ظلم۔ تو اسی سے سمجھ آیا کہ ہر وہ ذخیرہ اندوزی منع ہے جس میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان اور تنگ ہو۔ چنانچہ مشہور فقیہ علامہ برہان الدین ابو الحسن صاحب ہدایہ وہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی سے مراد، احتکار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص غلہ، گندم، چاول، چینی، کوئی بھی چیز، آٹا وغیرہ بڑی مقدار میں اس لیے جمع کر لے یا دوسروں سے بھی خرید لے کہ بازار میں وہ چیز کم ہو جائے، بازار میں اس کی قلت ہو، وہ چیز شارٹ ہو جائے، اور پھر جب لوگ مجبور ہو جائیں تو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق قیمت مقرر کر کے لوگوں میں فروخت کرے اور لوگ اس قیمت پر لینے کے لیے مجبور ہوں۔ یہ ذخیرہ اندوزی شریعت کی نظر میں ناجائز اور انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ تو سمجھ یہ آیا، اگر اس چیز کی بازار میں کمی نہیں ہے، نہ اس کے جمع کرنے کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا ہو رہی ہے، نہ اس کے جمع کرنے سے قیمتوں میں اضافہ ہو، تو یہ ذخیرہ اندوزی اور اس طرح سامان کو جمع کرنا منع نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی حلال طریقے سے مخلوق کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ روزی کمانے کی توفیق نصیب فرما دیں اور سب کی حلال روزی میں برکت عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔